بسم الله الرحمن الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. تو بھائی دوستوں بزرگ ہیں، دنیا کی ایک مختصر سی زندگی ہے اور ابد آباد کے لیے موت کے بعد کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہماری گزرگاہ ہے اور ہماری قیامگاہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی کو ہم ایسا سمجھے جیسے پالنپور سے کوئی انسان دہلی تک کا سفر کرتا ہے تو سفر کے دوران بہت سے اسٹیشن آتے ہیں، تو اس کی نظر سے جتنے اسٹیشن گزر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کے رہنے کی جگہ نہیں، وہ گزر رہا ہے۔ 5 منٹ کے لیے ٹرین کھڑی ہے، پھر وہ وہاں سے آگے گزر جائے گا، اگلے اسٹیشن پر 2 منٹ کھڑی رہے گی، وہاں سے گزر جائے گی۔ تو ہمیں پہنچنا کہاں ہے بھائی؟ دہلی پہنچنا ہے، دہلی ہماری قیام کا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں ہم جو مراحل سے گزر رہے ہیں اور دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری گزرگاہ ہے، قیامگاہ ہے۔ ہماری اصل رہنے کی جو جگہ ہے وہ موت کے بعد جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ تو ہم اسے گزرگاہی سمجھے، قیامگاہ نہ سمجھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ مارا، کندھے پر ہاتھ مار کے ارشاد فرمایا کہ ابن عمر ایک نصیحت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ضرور نصیحت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تو دنیا میں ایسی زندگی گزار جیسے ایک پردیسی مسافر زندگی گزارتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے زندگی ایسی گزار جیسے راستہ چلتا مسافر زندگی گزارتا ہے کہ ایک جگہ آپ 3 دن کے لیے گئے، 5 دن کے لیے گئے، 10 دن کے لیے گئے، تو آپ وہاں کی چیزوں سے دل نہیں لگاتے۔ آپ کو پتہ رہے کہ میں یہاں پہ صرف 10 دن کے لیے، صرف 5 دن کے لیے ہوں، یہاں چیزوں سے دل لگانے کا کیا مطلب؟ یہاں تو میں آیا ہوں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ضرورت پوری کر لوں گا اور یہاں سے نکل جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ ایسے زندگی گزار جیسے راستے چلتا مسافر زندگی گزارتا۔ ایک مسافر چل رہا ہو تو چلتے چلتے تو پھر بھی اس کا قیام 2-3 منٹ کے اندر، 2-3 منٹ سے جہاں اور آگے گزر جائے، پھر 2-3 منٹ میں وہاں اور آگے گزر جائے، ایسی زندگی گزارتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَعُدْتَ نَفْسَكَ مِنْ أَمْرِ الْأُمُورِ، اور تو ہمیشہ اپنے آپ کو قبرستان والوں میں سمجھا کر، ہمیشہ یہ سمجھا کر کہ میں زندوں میں نہیں ہوں، میں مردوں میں ہوں۔ بستیاں جو آباد ہوتی ہیں تو یہ بھی بستی ہے، وہ بھی بستی ہے، یہ بھی بستی ہے، وہ بھی بستی ہے، وہاں بھی لوگ بستے ہیں، وہاں بھی لوگ بستے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے
کہ شہروں میں لوگ زمین کے اوپر بستے ہیں اور قبرستانوں میں لوگ قبر کے نیچے بستے ہیں. بسنا تو وہاں پر نہیں. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، تو ہمیشہ اپنے آپ کو قبرستان والوں میں سمجھا دیا کرتے. پھر عبداللہ بن عمر سے ارشاد فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. اے ابن عمر، جب تو صبح کر لے تو شام تک کا انتظار مت کر، اور جب شام کر لے تو صبح تک کا انتظار مت کر. آج صبح تو اس دنیا زمین کے اوپر ہے، شام میں نہ جانے تو زمین کے نیچے بھی ہو سکتا ہے. آج رات کو تو اپنے بستروں پر اپنے گھر والوں کے درمیان میں ہے، تجھے نہیں پتا کہ صبح تجھے کفن میں لپیٹ کر مرحومی کے بیچ میں سلا دیا جائے. قبر کی چوکھٹوں پر نہ بھولو، نہ جانے کب کس کی تختی لگا دی جائے. کیونکہ تعالیٰ کہتا ہے قبر کی چوکھٹوں پر نہ بھولو، نہ جانے کب کس کی تختی لگا دی جائے. آج انسان حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ موت کا آنا جتنا یقینی ہے انسان اس سے اتنا ہی زیادہ غافل ہے. موت کا آنا جتنا یقینی ہے انسان اس سے اتنا ہی زیادہ غافل ہے. ہم صبح سے شام تک کی زندگیاں ایسے گزارتے ہیں کبھی بھول کر موت کا تصور بھی ہمیں نہیں آتا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. آج اگر ہمارے گھر میں ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے، کسی دوست کا انتقال ہوتا ہے، کسی محلے والے کا انتقال ہوتا ہے، طے نہیں ہوتا. جب ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی ہے. اس وقت بھی ہمیں اپنی موت نہیں آتی. اب قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں بھی لوگ موبائل پر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر دفن ہو رہا ہوتا ہے اور جتنے کھڑے ہونے والے ہیں وہ سب گپے مار رہے ہوتے ہیں. مار رہے ہوتے ہیں، سب گپے مار رہے ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، 5 مہینے کے بعد تمہیں اپنی موت کے یاد کرنے کا ایک بہت ہی سنہرا موقع ملا ہے. کم سے کم اس سنہرے موقع سے فائدہ تو اٹھاؤ. اس سنہرے موقع سے فائدہ تو اٹھاؤ. کم سے کم ایک آدھے دن کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے، 2-3 گھنٹوں کے لیے اپنا موبائل ایک طرف رکھ دو، اپنی دکان کو ایک طرف رکھ دو، اپنی دنیا کے خواہشات کو ایک طرف رکھ دو، دنیا کی لمبی لمبی امیدوں کو ایک طرف رکھ دو. کم سے کم 3 گھنٹے کے لیے اپنی موت کو یاد کر دو. یہ بھی بہت، لیکن ہم سے بھی نہیں ہوتا. آج وہ کل ہماری باری. آج جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری نگاہوں میں صرف یہی ہوتا ہے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا، بیچارے فلانے کا انتقال ہو گیا، اس کے اولاد یتیم ہو گئی، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے گھر والوں کے اوپر بیچاروں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. ارے وہ بیچارہ تو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا گیا، اب وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی جگہ پہ چلا گیا. اب بیچارے میں اور تم ہو، ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کس کا خاتمہ کس طریقے سے ہوتا ہے، نہیں پتا ہو. ایک شخص آیا حضرت معاشر بن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور حضرت معاشر بن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سننا چاہیے، یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے اتنا بہترین اور اتنا گہرا اور اتنا قیمتی جواب دیا ہے جس میں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یزید پر لعنت کرنا اس انسان کے لیے جائز ہے جسے یہ یقین ہو کہ میں یزید سے بہتر بن کے مروں. اگر تجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو یزید سے بہتر بن کے مرے گا تو کر لانا. اور موت سے پہلے اس بات کی گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ میں یزید سے بہتر بن کے مروں گا؟
ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بدتر حالت میں تیری موت آ جائے، تجھے کیا پتا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر موت کا مزہ، موت کی سکرات آتی ہے اور دنیا کی ساری چیزیں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور آخرت کی چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، اب جو چیزیں دکھائی دیتی تھی وہ دکھنا بند ہو گئی اور جو چیزیں دکھنا بند تھی وہ دکھنی شروع ہو گئی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، میرے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو زندگی میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں کچھ اچھے اعمال کر کے آ جاؤں، جو مال چھوڑ کے آیا ہوں اسے تیرے راستے میں صدقہ کر کے آ جاؤں، جو زندگی چھوڑ کے آیا ہوں اس زندگی کو اچھے ٹھکانے لگا کر آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، جس طریقے سے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ یہ دودھ تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر جب اب باہر آ گیا ہے اب دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی، اب دوبارہ تو دنیا میں نہیں جا سکتا۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ بکواس ہے جو وہ کر رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب جب تک لوگوں کو حشر کے میدان کے لیے اٹھایا نہیں جائے گا اس وقت تک تجھے اسی برزخ کی زندگی میں رہنا ہے، اسی برزخ کی زندگی میں رہنا ہے۔ یہ شاعر کہتا ہے اس شخص و بس کو چھوڑ دیا، کیوں دیس بدیس ملے والا، قذاب اجل کا ڈوبے ہے، دن رات بجا کر مکارا، کیا بدیا بھیسا بھید شکر، کیا بھومی پلہ سر مارا، کیا بدیا بھیسا بھید شکر، کیا بھومی پلہ سر مارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جب لاد چلے گا بنجارا سارے ٹھاٹ پڑے رہ جائیں گے۔ مال کا نشہ بھی ختم ہو جائے گا، لڑکیوں کا نشہ بھی ختم ہو جائے گا، حکومت کا نشہ بھی ختم ہو جائے گا، سارے نشے ختم ہو جائیں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد۔ قرآن کریم کہتا ہے اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، لیکن وہ اللہ لوگ ذکر، اب سمجھ آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب سمجھ آنے سے کیا پیدا ہوگا؟ اس دن انسان حسرت اور افسوس کرتا ہوا کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، کتنا اچھا، میں نے زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا تو کتنا اچھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے علاوہ کوئی سزا دینے والا نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ پکڑ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، اس لیے یہ دنیا کی زندگی ہے، اسے ہم قیمتی بنائیں۔ ہارون رشید کا انتقال ہو رہا ہے، انتقال کے وقت میں وہ نصیحت کر رہے ہیں، جان جا رہی ہے، اور جب دنیا سے انسان کی جانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت انسان جو بات کہتا ہے وہ اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ اس کی پوری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، وہ اس کی پوری زندگی کی گھٹن ہوتی ہے جو زندگی بھر وہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکا، لیکن اب جا رہا ہے، اب کیا کرے؟ تو دل کی بات وہ کہہ کے جاتا ہے، دل کی بات وہ کہہ کے جاتا ہے۔ ہارون رشید کا انتقال ہو رہا ہے، انتقال کے وقت میں انہوں نے شعر پڑھے، الموت کأس كل نفس شارب والقبر باب كل نفس داخل، اے میرے بیٹو یاد رکھو موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر انسان کو پینا ہے،
اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر انسان کو داخل ہونا ہے. دنیا میں کوئی جان ایسی نہیں ہے جو موت کا پیالہ نہ پیے، اور دنیا میں کوئی ایسی جان نہیں ہے جو قبر کے دروازے کے اندر داخل نہ ہو. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس موت کے مزے سے ہر انسان کو گزرنا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے اوپر وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ ہستی کون ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اس ساری کائنات میں اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ مدنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن جب سکرات کا وقت تھا اور بے چینی بڑھ رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بخار تھا، اتنی بے چینی تھی کہ بار بار میں پانی میں رومال کو بھگاتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ رکھتی تھی. پھر پانی میں بھگاتی تھی، حضور کی پیشانی پہ رکھتی تھی. پھر پانی میں بھگاتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ رکھتی تھی. اس تکلیف کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت. اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت. اے اللہ، موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما، موت کی تکلیفوں پر تو میری مدد فرما. کون دعا مانگ رہا ہے؟ ہاں بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہا ہے. تو موت اتنی خطرناک چیز ہے، موت اتنی زبردست چیز ہے جس سے ہم غافل ہوئے پڑے ہیں. حسن بصری کھڑے ہوئے، پاس میں ایک شخص کھڑے ہوئے، سامنے سے کسی کا جنازہ جا رہا، سامنے سے کسی کا جنازہ جا رہا. پاس میں کھڑے رہنے والے نے پوچھا کہ حسن کس کا جنازہ ہے؟ کس کا جنازہ ہے؟ تو حسن بصری نے کہا کہ تیرا جنازہ ہے. حسن بصری نے ارشاد فرمایا، اس انسان نے پوچھا کہ بھئی کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ بھئی یہ تیرا جنازہ ہے. تو اس انسان کا منہ تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا. حسن بصری نے کہا کہ اگر تجھے برا لگا ہو تو معاف کرنا، چل میرا جنازہ ہے، تیرا بھی نہیں، میرا جنازہ ہے. پھر حسن بصری نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ، یہ وقت تیری اور میری کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت تیری اور اس کی کرنے کا نہیں ہے. یہ وقت تو اس بات کا ہے کہ ہم اپنی موت کو اور اپنی قبر کو یاد کریں، اپنے جنازے کو یاد کریں کہ ایک وقت مجھ پر بھی یہ دن گزرنے والا ہے. آج دوسروں کی موت کی خبریں میرے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن میرے موت کی خبر کسی اور کے کانوں تک پہنچ نہیں ہوگی. آج دوسرے مجھے کفن پہنا رہے ہیں، ایک دن مجھے دوسرے لوگ کفن پہنا رہے ہوں گے. آج دوسروں کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ایک وقت میرے بچے یتیم ہو رہے ہوں گے. آج دوسروں کی عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ میری عورتیں بیوائیں ہو رہی ہوں گی. آج دوسروں کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ میری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوگی. کیا کیا اس دن کے لیے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کے لیے توشہ اختیار کر لو. دنیا میں ایک انسان کو اگر کسی جگہ کا سفر کرنا ہو تو انسان کیا کرتا ہے؟ سامان ساتھ میں لیتا ہے، پیسے ساتھ میں لیتا ہے، راستے میں کھانے پینے کی چیزیں ساتھ میں لیتا ہے تاکہ راستے میں کچھ گزارا ہو سکے. تب آخرت کا اتنا لمبا سفر ہے تو اس کے لیے بھی تو کچھ توشہ ہونا چاہیے. تو کیا توشہ لے؟ کتنے پیسے جمع کرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تم توشہ لے لو اور بہترین توشہ تقویٰ ہے. تقوی سے بہترین کوئی توشہ نہیں. اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال دو، اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال دو.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھال دو، یہ آخرت کا تمہارا توشہ ہے۔ جس طرح دنیا کی کرنسی مال ہے تو آخرت کی کرنسی اعمال ہے۔ آپ اگر یہاں سے سعودیہ گئے یا امریکہ گئے تو آپ کے ہندوستان کی کرنسی نہیں چل سکتی، چل سکتی ہے بھائی؟ نہیں چل سکتی۔ وہاں کی کرنسی الگ ہے، یہاں کی کرنسی الگ ہے۔ اگر آپ وہاں کی کرنسی لیے بغیر گئے ہیں، لوگ سامان خرید رہے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں، اور تم کھڑے کھڑے سب کا منہ تک رہے ہو، بھائی کیوں کھڑے ہو؟ بھائی میں یہاں کی کرنسی لے کے ہی نہیں آیا۔ تو آخرت کی کرنسی اعمال ہے، تم اس کرنسی کو لینا ہم کو یہیں سے۔ اگر یہاں سے اعمال کی کرنسی لیے بغیر ہم چلے گئے تو لوگ جنتوں کے مزے لٹ رہے ہوں گے اور وہاں کے بازاروں سے چیزیں خرید رہے ہوں گے اور موج مزے والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہم کھڑے کھڑے دیکھتے رہیں گے، بھائی میرے پاس تو کرنسی ہی نہیں ہے، یہاں کی کرنسی ہی نہیں ہے میرے پاس۔ تو وہاں کی کرنسی لینی ہے ہم کو یہاں سے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث، جب ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے تو قبر تک 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک تو انسان کا مال جاتا ہے، دوسرا انسان کے عیال جاتے ہیں، رشتہ دار، دوست احباب، اور تیسرے انسان کے اعمال جاتے ہیں۔ پھر قبر تک مال اور عیال چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اور انسان کے اعمال اس کے ساتھ پہ رہ جاتے ہیں۔ یہ آخر تک انسان کے ساتھ پہ رہیں گے۔ اس لیے دنیا کی زندگی اعمال کرنے کی جگہ ہے، اپنے آپ کو بنانے کی جگہ ہے۔ یہ بیکاری میں وقت گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ بیکاری میں وقت گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اس آیت میں اگر تھوڑا سا ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے موت کا لفظ ہے، پھر اس کے بعد زندگی کا لفظ ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی موت ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو خواب ہے اور موت کے بعد کی زندگی بیداری والی زندگی ہے۔ جس طرح خواب میں ایک انسان دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، میں بہت بڑا وزیر بن گیا ہوں، بہت بڑا مالدار بن گیا ہوں، دیکھتا ہے نہیں دیکھتا؟ لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو فقیر کا فقیر ہی ہوں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ تو دنیا کی زندگی میں انسان کو جتنی لذتیں محسوس ہوتی ہے چیزوں میں، وہ ساری کے ساری لذت کا دھوکہ ہے، حقیقت میں لذت نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو جتنی خواہشات نظر آتی ہے، یہ خواہشات کا دھوکہ ہے، خواہشات نہیں ہے۔ اصل جو خواہشات ہے اور اصل جو لذتیں ہیں وہ موت کے بعد کی زندگی میں۔ جس طرح اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کا پورا حلیہ جو ہے وہ آپ کو آئینے کے اندر نظر آئے گا۔ آپ کی آنکھیں بھی نظر آ رہی ہیں، آپ کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، آپ کا پورا وجود بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس آئینے میں نظر آنے والا انسان یہ حقیقی انسان نہیں ہے، یہ انسان کا صرف عکس ہے۔ حقیقی انسان تو باہر کھڑا ہوا۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں جتنی بھی خواہشات اور لذتیں ہیں، یہ جنت کی خواہشات اور لذتوں اور عیاشی اور جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، ان تمام کا صرف عکس ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عکس ڈالا ہے کہ دیکھو آخرت کے اندر اسی قسم کے مزے ہوں گے، اس کا کچھ نمونہ دنیا کے اندر لے لو۔ اور دنیا میں جتنی تکلیفیں، عذابات اور ٹینشن اور بیماریاں اور حالات ہیں، وہ سارے کے سارے موت کے بعد کی جو حشر کے میدان کی اور جہنم کی تکلیفیں ہیں، اس کا صرف عکس ہے، حقیقت نہیں ہے۔
اس کا صرف عکس ہے، حقیقت نہیں۔ حسن بصری جو تھے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی، وہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے اور بہت شاہانہ انداز میں جا رہے تھے، چاروں طرف حکام ہے اور بہت زیادہ آؤ بھگت ہے اور بہت بہترین جوانی ہے اور خوبصورت چہرہ ہے، مال بھی ہے۔ ایسے عالم میں وہ یہاں سے گزر رہے ہیں تو دو یہودی تھے، وہ پاس میں کھڑے ہوئے تھے اور ایسے حالت میں تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پاؤں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے اور بالکل پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر۔ تو ان دو یہودیوں نے حضرت حسن کو رکوایا اور رکوانے کے بعد کہا کہ حسن آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہ کیا سوال کرنا ہے؟ سوال یہ کرنا ہے کہ ہمیں آپ اپنے نانا جان کی اس حدیث کا مطلب سمجھا دو کہ جس حدیث میں آپ کے نانا جان نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت اور باغیچہ ہے۔ آپ ہمیں اس حدیث جو آپ کے نانا جان کی ہے سمجھا دو، اس کا مطلب ان دونوں کا طنز کرنا دو کہ آپ کے نانا جان نے تو کہا ہے کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے باغ ہے، یہاں تو بالکل ہی الٹا نظر آ رہا ہے۔ اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم حق پر اور تم ناحق پر ہو، ہم حق پر ہیں اور تم ناحق پر ہو، ہماری حالت دیکھو، تمہاری حالت دیکھو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے حضرت علی کے بیٹے، حضرت فاطمہ کے اولاد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو علم دیا تھا اس علم کی حقیقت پر ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ، کان کھول کے سن لے، یہ حق اور ناحق کا فیصلہ اس طریقے سے مت کر۔ جنت کی ساری نعمتوں کو دیکھ لو تو اس کے مقابلے میں ہماری یہ چیز روڈ میں قید خانہ لگے گی۔ جنت کے سارے آرام، جنت کی ساری خوشیاں اور جنت کی ساری راحتوں کے مقابلے میں اگر ہماری اس حالت کو دیکھے گا تو ہم واقعی قید خانے میں۔ اور اگر جہنم کی ساری سختیوں کے مقابلے میں اگر تو یہاں پر اس حالت میں ہے تو بہت زیادہ عافیت میں ہے، باغیچے میں ہے۔ شکر مان کہ ابھی باغیچے سے نکلا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو کم سے کم تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مزے سے وقت تو گزار رہا ہے نا۔ جس دن وہ وقت آئے گا تو اس وقت تجھے پتا چلے گا کہ واقعی میں دنیا کے اندر باغیچے میں تھا۔ تو یہ ہے دنیا کے باغیچے کا مطلب، یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، اللہ کے احکامات کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے گردن سے اللہ کے احکامات کا توق نکال کے پھینک دیا ہے۔ اور ایمان والے کے لیے قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک قیدی قید کے اندر اور جیل میں آزاد نہیں ہوتا، وہ جیل کے احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ آزاد ہوتا ہے بھی، آپ جیل میں ہو اور اڑی بازی کرو، آپ جیل میں ہو اور اپنی دادا گیری دکھاؤ، آپ جیل میں ہو اور اپنے من مانے کھانے اور من مانی زندگی گزارنے کا سوچو تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے ایک ایمان والا دنیا میں آزاد نہیں ہوتا، قدم قدم پر اللہ، اس کے رسول اور شریعت کے احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ بس یہ پابندی یہی قید خانہ ہے۔ اور جو انسان ان پابندیوں کے بغیر زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ سمجھ لے کس طرف جا رہا ہے۔ ایمان والا تو ہے ہی وہ کہ جس نے اپنے آپ کو قید خانے کے اندر جکڑ کے رکھ دیا۔ بھائی تمہیں روزانہ نماز پڑھنی ہے، سال پورا ہونے پر اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے، بھائی تمہیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، ساری دنیا ہے اپنی آنکھوں سے مزے لے رہی ہے اور یہ ایمان والا اپنے آنکھوں کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ ساری دنیا زبان میں جو آتا ہے وہ بولتی ہے اور یہ ایمان والا اتنا پابند ہے کہ تول تول کر بولتا ہے، سوچ سوچ کر بولتا ہے۔
بھئی کہیں جھوٹ نہ نکل جائے، کہیں غیبت نہ ہو جائے، کہیں گالی نہ نکل جائے، کہیں میری زبان سے کوئی بول نکلے جس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ اس نے اپنے آنکھ کے اوپر بھی اللہ کے احکامات کی ڈوری ڈال دی، اس نے اپنی زبان کے اوپر بھی اللہ کے احکامات کی ڈوری ڈال دی، اس نے اپنے دماغ کے اوپر بھی اللہ کے احکامات کی پابندیاں بٹھا دی، اس نے اپنے دل کے اوپر بھی اللہ کے احکامات کا رعب بٹھا دیا، اور صبح سے شام تک اور اپنے بال، اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس نے اپنے پورے جسم کو شریعت کے تابع بنا دیا۔ تو یہ انسان قید خانے میں ہے۔ واقعی بڑی تکلیف ہوتی ہے، پابندی والی زندگی گزارنے میں واقعی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ قید خانہ ہے۔ اس قید خانے سے انسان جب آزاد ہوگا تو ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اندر ایسی زندگی گزارے گا کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزادی کے بعد وہ نعمتیں دے گا کہ جن نعمتوں کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو، تصور بھی نہیں کیا ہو۔ اس لیے بھائی دنیا کے اندر انسان پابندیوں والی اور ذمہ داریوں کو نبھانے والی زندگی گزارے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا، آپ ان کا کوئی بھی عام بیان سنو، اکثر اپنے بیانات کی ابتدائی جملے سے کرتے ہیں بھائی دنیا ذمہ داریاں نبھانے کی جگہ ہے۔ ان کے بیان کی ابتدائی اس سے ہوتی ہے، دنیا ذمہ داریوں کو نبھانے کی جگہ ہے، دنیا حقوق کو ادا کرنے کی جگہ ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس سمجھے، میں کون ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کس کام کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے اس کے لیے تاکہ یہ میری عبادت کرے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے۔ دیکھو یہ بات سمجھ لو کہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی بھائی؟ دو طرح کی۔ بعض عبادتیں تو وہ ہے جس میں سراسر عبادت اور پرستش ہی کا مفہوم ہے۔ اس کام کو کرتے ہوئے کوئی بھی دیکھے گا تو سمجھ لے گا کہ یہ انسان عبادت کر رہا ہے، اس میں عبادت کے علاوہ اور کسی کا کوئی مفہوم نہیں نکل سکتا۔ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے، یہ براہ راست عبادت ہے، ذکر کر رہا ہے، یہ براہ راست عبادت ہے، تلاوت پہ لگا ہوا ہے، براہ راست عبادت ہے، روزہ رکھ رہا ہے، براہ راست عبادت ہے، حج پر گیا ہوا ہے، براہ راست عبادت ہے۔ یہ اول سے آخر تک صرف عبادت ہی عبادت ہے، یہ براہ راست عبادت ہے، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عبادت کی ایک قسم ہوگی۔ عبادت کی دوسری قسم ہے جو براہ راست عبادت نہیں ہے، بالواسطہ عبادت ہے۔ اسے دیکھنے والا تو اسے دنیا ہی کا کام سمجھتا ہے، لیکن وہ کام نیت کی درستگی کی وجہ سے انسان کے لیے عبادت بن گیا۔ جس طرح ایک انسان تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، تو دنیا والے اسے عبادت سمجھتے ہیں بھائی؟ نہیں سمجھتے۔ دنیا والے تو کہیں دیکھو بھائی اب تو دنیا کما رہا ہے، لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ایک سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے میدان میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو ایک انسان اگر تجارت کرتا ہے اور تجارت میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں حلال طریقے سے پیسہ کماؤں تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اپنے بوڑھے والدین کے لیے کچھ کما کے لے کے جاؤں، اپنے کمزور بیوی بچوں کے لیے کچھ لے کے جاؤں تاکہ ان کے لیے کچھ گزارا ہو سکے، اس نیت سے اگر کوئی انسان تجارت کرے گا تو اس کی یہ تجارت جو ہے دنیا والوں کی نگاہوں میں تو یہ دنیا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ بھی عبادت ہے، عبادت ہے۔ اور اس کے مستقل فضائل بیان کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان حلال
بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو ہے دنیا کا کام، خواہش پوری ہو رہی ہے، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے خواہش پوری کر رہا ہے اور اس پر اس کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب انداز میں بات سمجھائی۔ بعض باتیں سیدھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں اور بعض باتیں تھوڑا سا مخالف انداز سے سمجھ میں آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو، اگر یہی انسان اگر غلط طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرتا تو بتاؤ گنہگار ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں ضرور ہوتا۔ تو جب غلط طریقے سے ضرورت پوری کرنے پر گنہگار ہو سکتا ہے تو صحیح طریقے سے ضرورت پورا کرنے پر ثواب والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحیح طریقے سے ضرورت پوری کرنے پر اسے ثواب کیوں نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے۔ تو یہ دو تین مثالیں میں نے بتائی کہ بظاہر تو یہ دنیا کے کام ہے، لیکن انسان اس میں اگر اپنی نیت درست کرے اور اس میں شریعت کے احکام کا اتباع کرے، یہ دونوں شرط ہیں، مقصد اللہ کی رضا ہو اور دوسرا شریعت کے احکام کا اتباع ہو۔ ایک انسان تجارت کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، سودی لین دین بھی کر رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، لوگوں کے پیسے بھی ہڑپ کر رہا ہے، تو ایسے تاجر کے لیے تو وبال ہے۔ ہاں، اللہ کی رضا مقصد ہے اور شریعت کے احکام کا اتباع ہے تو پھر اس کے لیے بڑے بڑے وعدے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ اس عبادت کے اندر پورا دین اور پوری شریعت آ گئی۔ ایک انسان شریعت کے ماتحت رہ کر اگر کسی مسلمان سے بات چیت کرتا ہے تو بات چیت کرنا بھی اس کا عبادت میں شامل ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ ایک انسان تجارت کے لیے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، تو اس کے اندر ایک بڑی عجیب حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک صحت مند صحابی یہ صبح اپنے گھر سے باہر نکلے اور ان لوگوں کے سامنے سے گزرے، تجارت کے لیے جا رہے تھے، تجارت کے اوزار وغیرہ ان کے ہاتھ میں تھے۔ تو جو صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور بات چیت کر کے ارشاد پر صحابہ نے کہا کہ یہ اتنا صحت مند نوجوان ہے، کتنا خوبصورت ہے، کاش اس کی جوانی اور اس کی صحت اللہ کے راستے میں لگ جاتی۔ یہ صحابہ کرام نے آپس میں بات چیت کی، کاش اس کی جوانی اور صحت اللہ کے راستے میں لگ جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کہا تم لوگوں نے، پھر سے بتاؤ۔ بولا ہم نے یہ بات کہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو انسان جہاد میں جائے صرف وہی اللہ کے راستے میں ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں حضرت ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، سمجھ لو اللہ کے راستے بہت سارے ہیں۔ ایک انسان صبح نکلتا ہے تجارت کی نیت سے تو وہ انسان بھی اللہ کے راستے میں، وہ انسان بھی اللہ کے راستے میں۔ اب اس سے غور کرو کہ ہماری شریعت نے دین اور عبادت کا کتنا وسیع مفہوم دیا، دین اور عبادت کا کتنا وسیع مفہوم دیا۔ یہ ہمارے اسلام ہی کا خاصہ ہے، ورنہ دوسرے مذاہب کے اندر دیکھو تو ان کے اندر شادیاں کرنا وہ ایسا ہے جیسا کہ ایک انسان اللہ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، شادیاں ہی نہیں کرتے وہ لوگ۔ اور ہماری شریعت نے کہا کہ بھائی شادی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے، شادی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے، اور شادی کے بعد کے مستقل فضائل بتائے گئے۔ اس لیے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے کس مقصد کے لیے؟ بھائی عبادت کے لیے، تاکہ یہ میری عبادت کرے۔ اس لیے ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے۔ دین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں،
دین میں ہمارے سامنے ایمانیات کا مذاکرہ بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کتنے عجیب ہے، کتنے عجیب ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ارشاد فرماتے ہیں ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں ذرہ برابر بھی تفاوت نہیں پاؤ گے، تصادم اور ٹکراؤ نہیں پاؤ گے. آپ روزانہ رات کو، ہم تو بمبئی میں ہوتے ہیں، وہاں تو برابر ستارے نظر نہیں آتے، لیکن یہاں تو رات کو برابر ستارے نظر آتے ہیں. برابر دیکھتا رہا میں اور قرآن کریم کی آیتوں پر غور کرتا رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دیکھو اللہ کی مخلوق میں ذرا بھی تصادم اور ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا. آج آسمان کے اوپر کروڑوں ستارے، کروڑوں ستارے، اور ان ستاروں کی عجیب خاصیت ہے، آپ یہ پنکھا ہے تو پنکھے کو آپ اس کی ڈنڈی کو آپ نے اوپر لگا کے رکھا ہے. اگر اوپر سے اس کی ڈنڈی ہٹا دی جائے تو چھت اور زمین کے بیچ میں صرف معلق نہیں رہ سکتا. یہ پنکھا رہ سکتا ہے، معلق نہیں رہ سکتا. اس پنکھے کو یا تو آپ کو اوپر سے لگانا پڑے گا، یا تو آپ کو فین ہوتا ہے نا نیچے رکھنے والا، نیچے زمین سے لگانا پڑے گا. یا تو زمین سے ٹیکا دو یا تو اوپر سے ٹیکا دو. اوپر اور نیچے کے ٹیکے کے بغیر بیچ میں معلق کوئی بھی چیز آپ نہیں رکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے ستارے، کتنے کروڑ ہاں کروڑ ستاروں کو آسمان اور زمین کے درمیان کی فضاؤں میں ایسا معلق کر کے رکھا ہے کہ نیچے سے بھی کوئی سپورٹ نہیں، اوپر سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے. کوئی سپورٹ نہیں، کوئی سپورٹ نہیں. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ان ستاروں کے ذریعے روشن کیا، زینت بخشی. یہ آسمانوں کی زینت ہے. دوسرا، آپ اتنے سارے ستارے یہ سب چلتے ہیں. ایک ستارہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے، ایک ستارہ وہاں سے یہاں پر آ رہا ہے. اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ زمین سے بھی کئی کئی گنا بڑے بڑے ستارے. ایسے ایسے ستارے ہیں کہ کئی سارے سورج بھی اس کے اندر سما جائے. ایک سورج کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ اس زمین کے جتنی 400 زمینیں آ جائے پھر بھی سورج کا رقبہ ختم نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا تو سورج ہے. اور کئی کئی سورج آ جائے، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ نہیں چلتے، انتہائی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں. انتہائی تیزی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے ستارے بھی کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. زمین میں جس طریقے سے گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، یہ گاڑی جا رہی ہے تیز، وہ گاڑی آ رہی ہے تیز اور ہو گیا ایکسیڈنٹ. ایکسیڈنٹ کے اندر یہ بھی مر گئے، وہ بھی مر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اور اس کائنات میں جو ستارے بنائے ہیں، وہ ستارے ہر ایک اپنے اپنے راستے پہ چلتے ہیں، چلتے ہوئے کبھی بھی آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. سورہ یاسین بولو، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. کیا کہہ رہے ہیں؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ زمانہ ہو گیا، زمانے سے ایک ترتیب چلی آ رہی ہے کہ چاند جاتا ہے سورج آتا ہے، سورج جاتا ہے چاند آتا ہے، چاند جاتا ہے سورج آتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ چاند ہو اور سورج آ گیا ہو، سورج ہو اور چاند آ گیا ہو؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے چاند اور سورج کی مٹبھیڑ ہو گئی اور دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا اور زمین میں اعلان ہو گیا کہ آج سورج نہیں نکلے گا، بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. ہاں بھائی، ہوتا ہے ایسا ایکسیڈنٹ؟ نہیں، یہ میرے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نظام کو انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتی ہے دن جاتا ہے، رات آتی ہے.
پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے بالکل تابع بنا دیا. زمین کو کیا بنایا بھائی؟ تابع. کیسا تابع بنایا ہے؟ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو تمہارے ایسے تابع بنایا ہے کہ اس زمین میں جہاں جاؤ چلنا پھرنا تم کر سکتے ہو. تم اس پہ روڈ بنا کے گاڑیاں چلا سکتے ہو، تم اس میں بیج ڈال کے کھیتی اگا سکتے ہو، تم اس میں فاؤنڈیشن کھود کر بڑی بڑی بلڈنگیں بنا سکتے ہو. ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ ہم فاؤنڈیشن کھود کے نیچے کوئی عمارت قائم نہ کر سکے، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ کھود کر ہم اس کے اندر بیج بھی نہ ڈال سکے. اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اتنا زیادہ ہلکا بھی نہیں بنایا کہ چل رہے ہیں ہمارے پاؤں پھسل رہے ہیں، چل رہے ہیں کیچڑ کے اندر ہمارے پاؤں پھسل رہے ہیں. بالکل اتنا نرم بھی نہیں، بالکل اتنا سخت بھی نہیں. ان دونوں کے درمیان ضرور اور ایسا تابع بنایا ہے کہ دونوں طرح کے کام انسان کے پورے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کے اندر انسان غور کرے. غور کرنے سے اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہو جا، تیری ساری ضرورتیں میں پوری کر لوں گا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جب بھی کوئی مسائل یا ضرورتیں یا حالات پیش آتے ہیں تو ہم فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں کس کی طرف بھائی؟ دنیا کی طرف. ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نیچا. ایک حدیث ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی ضرورت پیش آئے اور اس نے وہ ضرورت میرے سامنے رکھی تو میں اس کی ضرورت پوری کر لیتا ہوں، اور اگر اس نے اپنی یہ ضرورت دنیا والوں کے سامنے پیش کی تو میں اس سے ان لوگوں کے حوالے کر لیتا ہوں. بھائی جس کے سامنے ضرورت پوری پیش کی ہے تو انہیں سے اپنا مسئلہ حل کر لے. کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ یہ پیٹ میں درد ہوا ہے، بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، میرے لیے کوئی راستہ نکال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، فلاں درخت کے پاس جاؤ اور اس کے پتے نکالو اور اسے کھا لو. اتنی تعداد. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر پتوں کے اندر سے وہ چیزیں نکالی، کھالی، پیٹ کا درد ختم ہو گیا. الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان. کئی زمانے کے بعد پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا. تو جب پیٹ میں درد ہوا تو اچانک ذہن میں آیا کہ ارے بھائی وہ اللہ پاک نے وہ درخت بتایا تھا، چلو جاتا ہوں دوائی کھا لیتا ہوں. فوراً گئے، جا کے پتے کھائے، کوئی فرق نہیں ہوا. پھر سے پتے کھائے، کوئی فرق نہیں ہوا. پھر سے پتے کھائے، کوئی فرق نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یہ تو کچھ چھپائی نہیں ہو رہی ہے، یہی درخت ہے جو آپ نے بتایا تھا اور اب میں جا رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ پہلے تمہاری طبیعت خراب ہوئی، تم میری طرف متوجہ ہوئے، میں نے تمہاری دعا سن کر تمہارے لیے اس ضرورت کے پورا ہونے کا انتظام کیا. اب جب تمہارے اوپر ضرورت پیش آئی تو میری طرف تم متوجہ نہیں ہوئے، تم فوراً اس چیز کی طرف متوجہ ہو گئے. تو میں نے کہا کہ میں اسی سے اپنا مسئلہ حل کر لوں. تم اس کی طرف متوجہ ہوئے، مجھے یاد نہیں کیا تم نے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوٹو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف. دنیا کی طرف نہیں، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آج کل عام طور پر ہم دعائیں نہیں مانگتے، دعائیں مانگنے کا رواج نہیں ختم ہو گیا، بہت کم. اور اگر مانگتے بھی ہیں تو اس طریقے سے مانگتے ہیں، اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی.
اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہم دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہی نہیں، تو انسان سوچا کہ بھائی دعا تو قبول ہو ہی نہیں رہی ہے، مانگنے سے کیا فائدہ؟ تو یہی ہوتا ہے نا، نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دعا مانگتا ہے تو دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن دعا کے قبول ہونے کے اثرات الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو دعا قبول ہوتی ہے اس طریقے سے کہ انسان نے جو مانگا وہی اس کو مل گیا، اور بعض مرتبہ دعا قبول ہوتی اس طریقے سے ہے کہ جو مانگا وہ تو ملا نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مل گئی، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے دعا مانگی، یہ دعا جاتی ہے اوپر آسمانوں سے، کوئی انسان کے اوپر آنے والی مصیبت ہوتی ہے تو وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، اور بعض مرتبہ دعا قبول ہوتی ہے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نہ مصیبت ڈالتے ہیں نہ دنیا میں کچھ دیتے ہیں، اس دعا کو اسٹاپ کر دیتے ہیں اور آخرت کے میدان میں اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کا بدلہ وہاں پر دے رہے ہوں گے، اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج یہاں پہ مجھے یہ چیز مل رہی ہوتی۔ تو دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن دعا قبول ہونے کے اندر انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ آخرت کی کوئی چیز مانگی ہے وہ تو فوراً دے دی جاتی ہے، اور اگر دنیا کے بارے میں کوئی چیز مانگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مصلحت اور حکمت کو دیکھتے ہیں کہ دینے میں حکمت اور مصلحت ہے یا نہیں۔ آپ کا پیٹ کا ہاضمہ جو ہے نا بہت کمزور ہے، اور حکیم صاحب کے پاس گئے اور حکیم صاحب کے پاس جا کے آپ ڈٹ گئے اور ان سے ضد کر رہے ہیں، کیا ضد کر رہے ہیں؟ بھائی مجھے فلاں دوا دو۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری نفس اور تمہارا پیٹ یہ کہتا ہے کہ یہ اتنی سخت دوائی ہے کہ کھاتے ہی تمہیں دست لگ جائیں گے، کھاتے ہی دست لگ جائیں گے تمہیں، نہیں مجھے چاہیے یہی، بہت طاقتور ہے، میں نے سنا ہے۔ ارے بھائی طاقتور تو ہے لیکن تمہارے لیے نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے جن کے پیٹ کے ہاضمے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ اب اگر ضد کر کے تم نے حکیم صاحب کے پاس سے وہ دوائی لے لی تو بتاؤ عقل مندی کیا نقصان کیا؟ تم نے نقصان کیا۔ تو آج ہم جو ہے اپنی مصلحتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ چیز اگر مجھے مل گئی تو پتہ نہیں اس چیز کے ملنے کے بعد میں سیدھے راستے پر رہ بھی سکوں گا کہ نہیں رہ سکوں گا، پتہ نہیں میں اللہ کے احکامات پر جم سکوں گا یا نہیں جم سکوں گا، پتہ نہیں یہ کام میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نحن اقرب الیک من حبل الورید، کہ ہم انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ کس سے قریب ہے بھائی؟ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنے ذاتی مصالح اور فائدوں اور نقصانات کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ تو دعا کر کے اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری مصلحت سمجھیں گے تو دیں گے، اور اگر حکمت اور مصلحت نہیں سمجھی تو اللہ نہیں دیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ آج اگر حکومت مل جائے تو حکومت ملنے کے بعد انسان اگر ظلم کے اوپر اتر آئے تو بتاؤ یہ حکومت کا ملنا اس کے لیے نعمت ہوئی یا عذاب ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ عذاب ہوا۔ آج دیکھو بہت سے لوگوں کو حکومتیں ملی ہوئی ہے اور حکومت میں بیٹھ کر وہ ایسے ایسے مظالم کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان مظالم کا انجام کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ ظلم کل قیامت کے میدان میں اتنی خطرناک اندھیریا بن کر آئے گا کہ اس ظالم کو اپنے ہاتھ میں نظر نہیں آئے گا، اس ظالم کو اپنے ہاتھ میں نظر نہیں آئیں گے، اپنا وجود بھی نظر نہیں آئے گا، اتنی خطرناک اندھیریوں میں آئے گا۔ اسے نہیں پتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، اس ظلم کا انجام کیا ہوگا۔ تو بتاؤ یہ حکومت کا ملنا اس کے لیے نعمت ہوا یا رحمت ہوئی؟ رحمت ہوئی۔ ایک انسان کو اگر مال مل گیا اور مال ملنے کے بعد وہ عیاشی کے راستے کے اوپر چلا گیا تو بتاؤ یہ مال اس کے لیے اچھا ہوا یا برا ہوا؟ برا ہوا۔
ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور طاقت اور جوانی دے دی اور اس جوانی کے نشے میں وہ زنا اور ظلم کے راستے کے اوپر چلا گیا، تو یہ صحت اور طاقت اس کے لیے فائدہ مند ہوئی یا نقصان دہ ہوئی؟ اس سے تو اچھی بیماری تھی، اس مالداری سے اچھی تو فقیری تھی، اور اس حکومت سے اچھے سے ایک عام رعیت بن کے رہنا تھا۔ ہاں بھائی، تو اس چیز کے فیصلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، ہمارا کام ہے بندے بن کے رہنا۔ ہمارا کیا کام ہے بھائی؟ بندے بن کے رہنا، خدا بن کے نہ رہنا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک شاگرد جب پڑھ کر فارغ ہو رہا تھا تو اس نے نصیحت چاہی کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے، مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ تو حضرت نے کہا کہ صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی رسالت کا دعویٰ مت کرنا اور کبھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا، بس۔ کبھی نبوت کا دعویٰ مت کرنا اور کبھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا، ایک عاجز بن کے زندگی گزارنا، بس یہی نصیحت ہے۔ آج انسان کے پاس تھوڑا سا پاور آتا ہے نا، تو پاور کے آنے کے بعد انسان آگے پیچھے کا سب بھول جاتا ہے، اپنی پچھلی حقیقت بھی بھول جاتا ہے، اللہ کے مقابلے میں میری کیا اوقات ہے اسے بھی انسان بھول جاتا ہے۔ اور اگر پاور ملنے کے بعد انسان کو کسی نے غلط بات پر متنبہ کیا، صحیح بات سمجھائی، تو وہ بھی انسان کو ہرگز برداشت نہیں ہوتی۔ ارے بھائی، میں اتنا بڑا، تم کون ہوتے ہو میرے سامنے زبان کھولنے والے؟ تو یہی تو ہے نا، پھر تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا بھی نہ بنائے کہ اگر کسی کو کوئی غلطی پر متنبہ کرنا ہو تو متنبہ بھی نہ کر سکے، اور کسی کو تمہاری اصلاح کرنی ہو تو اصلاح بھی نہ کر سکے۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا مت بناؤ، چھوٹا بنا کے رکھو۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا کیسا مزاج بنایا تو آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ اصل میں اس وقت میں یہ ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ ایک انسان چاہے دینی اعتبار سے چاہے دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا اس کو پاور ملتا ہے، تھوڑا سا اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے، تھوڑا سا اس کے ہاتھ میں نشہ آتا ہے، تو اس نشے میں انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی سننا برداشت نہیں کرتا، کسی کی سننا برداشت نہیں کرتا، حالانکہ وہ بہت سارے کام شریعت کے خلاف کر رہا ہے، بہت سارے کام غلط کر رہا ہے، لیکن میں ہوں، وہ اپنے میں پنے کے اندر رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا کیسا مزاج بنایا وہ دیکھو، ایسا مزاج بنایا تھا کہ اگر صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کوئی ایسی چیز دیکھتے جو خلاف معمول ہے تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرم کے اندر خاموش نہیں رہتے تھے، وہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں پیش کرتے تھے کہ حضرت آج یہ بات ہوئی، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات کیا ہے، ذرا آپ اگر ہمیں سمجھا دیں تو ہمارے سمجھ میں آئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ایسا بھرم قائم نہیں کیا تھا کہ سامنے والا بولنے سے ہچکچایا، بھی کیا بولیں گے تو حضور کو خراب لگے گا، نہیں، حضور مجلس میں بیٹھتے تھے، حضور مجلس میں بیٹھتے تھے، صحابہ کرام سب آپس میں بیٹھے ہوئے اور سب مل جل کر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دیہاتی آتا تھا نیا جس نے صرف حضور کا نام سنا ہے، حضور کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد کون ہے تم، اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد کون ہے، تو صحابہ کرام کا انداز دیکھ کر وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہی حضور ہے، ورنہ رہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں اتنے عام بن کے رہتے تھے کہ ہر نیا آنے والا وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ محمد کون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آئے، مکہ سے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے لوگ جو ہے وہ حضرت ابوبکر سے مسافر کر رہے حضور سمجھ کے، وہ حضور سمجھ کے حضرت ابوبکر سے مسافر کر رہے، تو حضرت ابوبکر نے یہ عقل مندی کی کہ دھوپ تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ حضور ان سے مسافر کرتے۔ سادگی کا انداز دیکھو، سادگی کا انداز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، ایک دیہاتی آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے یوں کھینچا،
اور یوں کھینچنے کے بعد کہتا ہے کہ محمد میں بہت غریب ہوں، تھوڑا سا کچھ پیسہ دے دے میرے کو، فلاں جگہ سے غنیمت آئی ہے تھوڑا سا دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا منہ میلا نہیں کیا، حضور نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لے، اس کے بعد دے دیتا ہوں۔ یہ ہے معاشرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ کیا کہا حضور نے؟ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام خاموش نہیں رہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور نے پوچھا حضور سے، لیکن ادب کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک دم اس کے اندر تاؤ کے اندر کہ یہ بات کیسے ارشاد فرما دی تم نے، یہ بھی نہیں۔ ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اور ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے، اور ہر انسان کا بھی درجہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے غلطی ہونے کی بنیاد پر اس سے جو ڈانٹتے ہو، ایسی ہی غلطی اگر تمہارے باپ سے ہو جائے تو تم اپنے باپ کو بھی اس طرح ڈانٹو گے؟ ہاں بھائی بولو نا، غلطی اس سے بھی ہوئی، غلطی اس سے بھی ہوئی، لیکن بیٹے کو ڈانٹنے کا اور سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور باپ کو ڈانٹنے اور سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو جس انسان کو تم سمجھا رہے ہو اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ بھی رکھو، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے مت ہانکو، یہ ساری باتیں شریعت سمجھاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہمیں ایک بات عرض کرنے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ چلو مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارہ اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کرو، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ آپ نے تو منع کیا ہوا ہے کہ ظالم کی مدد مت کرو، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو، اس کو اس کے ظلم سے روکنا یہی اس کے ساتھ مدد ہے۔ یہ صحابہ کرام نے پوچھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ ظہر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور 3 رکعت کے اوپر سلام پھیر دی۔ اب وہ یہ پیچھے پورا مجمع شش و پنج کے اندر ہے کہ بھائی ظہر کی نماز تو 4 رکعت ہے، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت کے اوپر سلام پھیر دی۔ اب کیا کریں؟ پوچھنا تو پڑے گا، روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھاتے تھے، آج 3 رکعت پڑھائے۔ تو ذوالیدین نامی ایک صحابی تھے، تو وہ آگے آئے اور انتہائی ادب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس میں بھی صحابہ کرام کا ادب دیکھو، انہوں نے حضور سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ بھی آپ نے 3 رکعت پڑھائی، 4 رکعت پڑھائی، ایسا بھی نہیں، انتہائی ادب کے ساتھ پوچھا کہ حضرت نقصت الصلاۃ و نسیت یا رسول اللہ، کہ حضرت آپ بھول گئے ہیں یا ظہر کی نماز 4 سے 3 ہو گئی ہے؟ بھائی وہی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اب تو حکم 4 نماز کا ہو اور اب 3 نماز ہو، 3 رکعت ہو گئی ہو، تو کیا اللہ کی طرف سے حکم 3 کا آ گیا ہے یا کچھ بھول ہو گئی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صحیح کہہ رہے، آپ نے 3 رکعت پڑھائی، او پھر تو میرے سے غلطی ہو گئی، چلو میں پھر سے نماز پڑھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر سے 4 رکعت نماز پڑھائی۔ آئی بات سمجھ میں؟ غزوہ احد ہونے والا ہے، غزوہ احد ہونے والا ہے، صحابہ کرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بھائی غزوہ احد کس طریقے سے ہو، ہم مدینہ منورہ کے اندر ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ ہم مدینہ سے باہر نہیں نکلتے ہیں، مدینہ کے اندر رہ کر ہی ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن کچھ جوشیلے نوجوان صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے۔ صحابہ کرام کو یہ بولنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ حضور نے صحابہ کرام کا یہ مزاج بنایا ہوا کہ ہر ایک کو اپنی بات پیش کرنے کا حق تھا، ہر ایک کو اپنی بات اور اپنی رائے پیش کرنے کا اختیار تھا، اگرچہ ادب کے انداز میں، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے نہیں دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کا احترام کیا اور باہر نکلے۔ بعد میں چل کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر ہی لڑتے وہی زیادہ مناسب تھا، وہ نقصان نہ ہوتا جو ہونا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے ان لوگوں کی رعایت رکھی کہ صحابہ ہے وہ کہہ رہے چلو۔ اس کے علاوہ بہت سارے قصے، غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی
کہ سارا عرب آ گیا ہے، ان سے مقابلہ کیسے ہو سکے گا، چلو صلح کر لیتے ہیں، مدینہ منورہ کی جو سالانہ پیداوار ہے یہ کچھ دے دیں گے اور اس کے اوپر صلح کر لیں گے۔ لیکن سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے کہا کہ نہیں حضرت، ہم نے زمانے جاہلیت میں اتنی جھک کر صلح نہیں کی ہے، اسلام آنے کے بعد اتنی جھک کر صلح کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس صلح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نہیں کی۔ حنین کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کو بہت مال دیا، اور جو انصار بہت پرانے تھے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب یہ انصار کو اندر اندر خواہش ہوئی کہ بھئی یہ مال تو ہمیں ملا نہیں، سارا کے سارا مال ان لوگوں کو دے دیا، جبکہ اتنے سالوں تک قربانیاں ہم نے دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ ہم نے دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ ہم نے دی، جب حضور کو رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا ہم نے رکھا اور ہم نے اپنے گھروں کے اندر رکھا، اب جب مال آیا تو حضور نے ان مکہ والوں کو دے دیا، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ اب یہ بات اندر اندر ہونے لگی۔ سعد بن عبادہ جو انصار کے رئیس تھے ان تک بات پہنچی تو انہوں نے انتہائی ادب کے ساتھ یہ بات پہنچائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک کہ حضور کے انصار کے درمیان اس قسم کی چیبیں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سعد یہ بتاؤ کہ یہ جذبہ اور یہ باتیں صرف انصار کے نوجوانوں کی یا تمہارا بھی یہی جذبہ ہے؟ تو سعد نے انتہائی ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت میرے دل کے اندر بھی یہ خواہش آ رہی ہے۔ تو حضور نے بالکل برا نہیں مانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور سارے انصار کو جمع کرنے کے بعد بہت ہی بہترین اور رفت آمیز اور درد بھرا خطبہ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم لوگ گمراہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم لوگوں کو ہدایت دی، تم لوگ فقیر تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم لوگوں کو مال دیا، تم لوگ ذلیل تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم لوگوں کو عزت دی، تم لوگ یہ تھے، تم لوگ یہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم لوگوں کو یہ دیا، اس لیے تم لوگوں کی زبان کے اوپر یہ بات ہرگز بھی نہ آنی چاہیے۔ پھر انصار کا مقام بتایا کہ دیکھو تم لوگوں کا کیا مقام ہے، میرا جینا بھی انصار میں، میرا مرنا بھی انصار میں، میری زندگی بھی انصار میں، میری موت بھی انصار میں۔ لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے عرب جو ہے یہ ایک گھاٹی سے چلیں گے اور انصار دوسری گھاٹی سے چلیں گے تو میں عربوں کے بجائے انصار والی گھاٹی کو پسند کروں گا۔ لوگ جو ہے میرے مہاجر جو ہے وہ میرے بدن کپڑے کے باہر کے حصے کی طرح ہے، اور تم لوگ میرے بدن کے میرے کپڑے کے اندر کے حصے کی طرح ہو۔ آج کا سورج ڈوبے گا، کوئی اپنے گھر میں بکریاں لے کر جا رہا ہوگا، کوئی مال لے کے جا رہا ہوگا، کوئی گھوڑے اور اونٹ لے کے جا رہا ہوگا، لیکن تم اللہ اور اس کے رسول کو لے کر لوٹ رہے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کو لے کے لوٹ رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام بہت روئے، کہا کہ حضرت ہم خوش ہو گئے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد بھی اسی قسم کی باتیں پیش آئے گی کہ بڑے بڑے عہدے آئیں گے کسی اور کو دیے جائیں گے، مال آئیں گے کسی اور کو دیے جائیں گے، حکومتیں فتح ہوگی کسی اور کو امیر بنایا جائے گا، لیکن تم لوگ زبان مت کھولنا، خاموش رہنا، کل قیامت کے میدان میں حشر میں آ کے مجھے کہہ دینا، تم جو کہو کہ اللہ سے تمہیں دلوا دوں گا، لیکن دنیا میں صبر کر لے، جو کہو کہ میں اللہ سے دلوا دوں گا لیکن دنیا میں صبر کر لے۔ تو یہ صحابہ کرام کا مزاج اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، اس آپس کے مزاج سے اتنا بڑا کام ہوا، اتنا بھرم نہیں کہ سامنے ایسا خاموش رہو کہ کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملے، ارے میں بولے کہ ہاتھ لگ جائے گا، نہیں، میں نے اس کے اوپر کہا کہ دین کا کام کرتے کرتے اپنے آپ کو اتنا بڑا مت بنا دو کہ ہمارا یہ مزاج بن جائے۔ اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ تو مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ انسان لوگوں کی نگاہوں میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ارے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری، تم اپنی حیثیت خود متعین کر رہے ہو۔ نہیں، امام احمد بن حنبل نے کہا ہے نا
کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے، ہمارے جنازے اس کا فیصلہ کریں گے، ہمارے جنازے اس کا فیصلہ کریں گے کون حق پر تھا کون ناحق پر تھا۔ آج دیکھو دنیا کے اندر بعض علماء کرام ایسے فوت ہوتے ہیں کہ لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں ان کے جنازوں میں، لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے اتنا کھپایا اور اتنا نیچا کیا کہ اللہ نے لوگوں کے درمیان میں اس کی مقبولیت اور محبوبیت کو ڈال دیا۔ تو کام اس طریقے سے کرو، کام بھی کرو اور نیچا بن کے کرو، نیچا بن کے کرو کہ اللہ تبارک و تعالی عزت دے گا۔ اس طریقے سے کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہی باتوں کو سمجھنا ہے، انہی باتوں کو سیکھنا ہے۔ حضرت مولانا محمد صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، تے موت تک کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے اندر پیدا کریں گے۔ اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ کہ کون کون کتنے غصے کے لیے اندرون اور بیرون کے لیے تیار ہے۔ بھائی اتوار کے دن مولوی عزیز کا بڑھوتری کا پروگرام بڑی جامع مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد، تو عشاء کی نماز میں وہاں ساتھی پہنچے، وہاں انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ اس اعتبار سے جو ہے بچے کو پہنچانے کی فکر کرنا۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تراه العيون ولا يسده الواصفون ولا تخالطه الدهون ولا تغنمه الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مفاتيح الجبال ومكائن البحار وعدد قطر الأمطار وعدد واقع الأشجار وعدد ما أسلم عليه الليل وأشرف عليه النهار، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما فوق عليه ولا بحر ما في وعده. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله مالك الموت معاقب، يا الله مالك الموت صرف المعروف، يا الله سارے آپ کے انتظار کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے داخل گناہوں میں گزر گئے، ہمارے دین کے گناہوں میں گزر گئے. اے اللہ انتہائی غفلت والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، بے ایمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، موت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کو سمجھداری والی زندگی نصیب فرما دے، آخرت کے استحصال والی زندگی نصیب فرما دے، موت کے فکروں والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے اور ہمارے احوال کو درست فرما دے. ہمیں نمازوں کو خوشی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے مال کی زکات نکالنے کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. آپس کے جھگڑوں سے سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ آپس کے انتشار سے سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ آپس کے خوش اور اناج سے سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تکبر اور حسد سے ہماری حفاظت
دے. اے اللہ کسی فاسق اور فاجر کے احسان اس کے دل کے اوپر نہ رکھنا. اے اللہ کسی فاسق اور فاجر کے احسان اس کے دل کے اوپر نہ رکھنا. اے اللہ ایسے خلیل باطل سے ہماری حفاظت فرما دے جس کی آنکھیں ہمیں دیکھ سکتی ہو اور اس کے دل ہماری ٹوہ میں لگا ہوا ہو. ہماری اچھائی کو دیکھے دفن کر دے, ہماری برائی کو دیکھے لوگوں کے درمیان چھال کر دے. ایسے خلیل باطل سے سب کی حفاظت فرما دے. دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دے. دنیا اور آخرت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما دے. دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہمیں نصیب فرما دے. دنیا اور آخرت کی راحتیں ہمیں نصیب فرما دے. نفس اور شیطان کے دھوکوں میں آنے سے بچا لے. نفس اور شیطان کے دھوکوں میں پھنسنے سے بچا لے. اے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکوں میں پھنسنے سے بچا لے. اے اللہ واقعتاً قواقعۃ الولید تثبیتا كتثبیت موسیٰ علیہ السلام نصرا كنصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جس طرح چھوٹے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے, چھوٹے بچے کو سنبھالا جاتا ہے, اس طریقے سے ہماری حفاظت کر ہمیں سنبھالا دے دے. اے اللہ ہم چھوٹے بچے سے زیادہ عاجز ہیں, چھوٹے بچے سے زیادہ کمزور ہیں, چھوٹے بچے سے زیادہ نادان ہیں. دینی معاملات کے اندر ہماری سمجھ نہیں ہے. اے اللہ چھوٹے بچے سے کس طرح حفاظت کی جاتی ہے ایسے تو ہم سب کی حفاظت فرما دے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے آپ نے ثبات قدمی نصیب فرمائی ایسی ثبات قدمی اور استقامت ہمیں نصیب فرما دے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مدد فرمائی ایسی مدد ہم سب کی فرما دے. اے اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال ہو عافیت کے ساتھ مجھے پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کے بعد سکون کے چلتے پیدا فرما دے. جو پریشان ہو عافیت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو عافیت کے ساتھ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ان کو نجات نصیب فرما دے. روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ان کو نجات نصیب فرما دے. اے اللہ اس امت کے مردوں کی حفاظت فرما دے, جوانوں کی حفاظت فرما دے, عورتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے, امت کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. اے اللہ امت کا سویا ہوا نصیبہ جگا دے. اے اللہ امت کا سویا ہوا نصیبہ جگا دے. اے اللہ پھر اس رکے ہوئے آموں کو پھر سوئے حرم لے چل. اے اللہ اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر نصیب والا بنا دے, پھر قرآن والا بنا دے, پھر دین والا بنا دے, صحیح علم والا بنا دے, بزرگوں کی صحبت والا بنا دے, تیرے راستے کی نقل و حرکت والا بنا دے. اے اللہ تیرے راستے کی نقل و حرکت والا بنا دے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے. اے اللہ جو مانگا وہ کی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ کی عطا فرما. اور اے اللہ اپنے کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بھی قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من محمدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. صلى الله عليه وسلم.